آج کی ویڈیو میں لڑکیوں کے لیے ایک نصیحت ہے، کیسے وہ لڑکوں کے اوپر یقین کرتی ہیں، اپنی زندگی کا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں اور کیسے پھر ان کا انجام ہوتا ہے۔ چلے جا کے آج ایک ایسی لڑکی کے بارے میں ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بھوچال سے ثاقب نگر کے علاقے کی بات کریں گے۔ ناظرین، ثاقب نگر علاقے میں داس فیملی رہتی ہے۔ ناظرین، جس کا بڑا مکھیا مکھن داس ہوتا ہے، بیوی رانی داس ہوتی ہے، بیٹا اون داس ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، داس فیملی 2010 میں بھوپال سے رائے پور شفٹ ہو جاتی ہے۔ رائے پور میں شفٹ ہونے کے بعد 2011 میں جو بیٹا اون داس ہوتا ہے وہ اپنے باپ اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ پڑھائی کے سلسلے میں مجھے بھوپال داس جانا ہوگا۔ وہاں پہ جا کے وہ ان کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے یہاں پہ میری جاب لگ گئی ہے، لہٰذا وہ بھوپال داس میں جو اپنا مکان ہوتا ہے جو کرائے پہ دے رکھا ہوتا ہے اس کو خالی کرواتا ہے اور اس میں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ یوں ناظرین گرامی، ماں باپ رائے پور میں رہ جاتے ہیں اور بیٹا بھوپال داس میں اپنی پڑھائی کے بعد نوکری پہ لگ جاتا ہے اور بھوپال داس رہنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تھی جی ان کی فیملی۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، آگے کی سٹوری جا کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی اس کو 6 سال گزر جاتے ہیں۔ 6 سال بعد 2016 میں اس کا رابطہ اکشا شرما نام کی ایک لڑکی سے ہوتا ہے، جو کہ ناظرین گرامی بھوپال سے کافی دور رہتی ہے۔ وہ اپنے عاشق سے رابطہ کرتی ہے۔ اب اس کا عاشق اور وہ پلاننگ بناتے ہیں کہ دیکھیں ہم اتنی دور رہتے ہیں، 6 سال سے ان کا فیس بک کے اوپر رابطہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی 2011 میں یہ بھوپال داس آیا ہوتا ہے، اس نے اکشا شرما سے رابطہ کر رکھا ہوتا ہے، تو 6 سال سے رابطہ ہوتا ہے۔ ان کی محبت سچائی میں بدل جاتی، سچی محبت ہو جاتی ہے۔ اب لڑکی کہتی ہے کہ میرے گھر والے تو مجھے تمہارے ساتھ رہنے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ کوئی کام دھندہ تو کرتا نہیں تھا، گھر والوں کے پاس بہانہ ہی لگایا ہوا تھا کہ میں بھوپال میں کام کرتا ہوں۔ ویلا نکما تھا، اوپر سے اتنا خوبصورت وغیرہ بھی نہیں تھا۔ اس کا زندگی کا شیڈول کچھ یوں تھا کہ اس کی بچپن میں اپنے کسی دوستوں سے بنتی نہیں تھی، والدین سے بھی کچھ زیادہ بنتی نہیں تھی۔ نہ بننے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بچپن میں کالے رنگ کا تھا۔ اس کا دوست جب بھی اس کو کوئی کالو کہا کہ یہ کالے رنگ کی وجہ سے اس کو جتلاتا تو وہ ناراض ہو جاتا۔ یوں وہ اکثر اپنے گھر میں ہی زیادہ رہتا تھا، لوگوں کے بچے کھیل کود کرتے تھے، وہ اپنے گھر میں ہی رہتا تھا اور غصے سے بھرا رہتا تھا اور کبھی کسی سے کھیلنے نہیں جایا کرتا تھا، ہر ٹائم ٹی وی پہ یا کمپیوٹر پہ بیٹھا رہتا تھا۔ ایسی ناظرین گرامی زندگی اس کی اس طرح کی تھی کہ وہ بڑا غصے کا تیز ترین آدمی تھا۔ ایسے ہی وہ افشا نام کی جو لڑکی ہوتی ہے اس سے 6 سال سے ریلیشن میں ہوتا ہے۔ 6 سال بعد جب لڑکی کہتی کہ ہمارے گھر والے ہمیں نہیں ملنے دیں گے، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے گھر NRO بن کے آتا ہوں، کہ یعنی تم اپنے گھر والوں کو بتاؤ کہ یہ بندہ امریکہ سے آیا ہے تو یہ مجھے امریکہ لے کے جائے گا، میری جاب لگوا دے گا، تو پھر ہم امریکہ جانے کا ڈرامہ کریں گے تو بھوپال آ کے رہنا اکٹھے شروع کر دیں گے۔ لڑکی بھی کہتی کہ ہاں یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کا اس کا ساتھ تعارف کرواتی کہ یہ NRO ہے، امریکہ سے آیا ہے، تو وہ آگے کہتا ہے میں ایک NGO میں نا آپ کی بیٹی کو جاب پہ رکھوا دوں گا، آپ اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ مجھے دے دیں تاکہ میں کاغذات تیار کروا سکوں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جو ڈاکومنٹس وغیرہ دے دیتے ہیں۔ وہ ڈاکومنٹس وغیرہ لے کے جاتا ہے اور کچھ دنوں بعد نا ایک فیک ای میل بھیجتا ہے امریکہ کی ایک NGO کے نام سے۔ ان کے گھر پہ ای میل آتی ہے، وہ لڑکی اپنے گھر والوں کو ای میل دکھاتی ہے تو وہ اپنے گھر والوں سے گہنے وغیرہ، پیسے وغیرہ اور اپنے سارے قیمتی کاغذات وغیرہ لیتی ہے اور لے کے کہتی میں بھوپال جا رہی ہوں۔ وہ جو ادے نام کا لڑکا آیا تھا وہ بھی بھوپال کے ہی رہنے والا ہے، تو اس نے وہاں سے میرا یہ سارا سامان ایزی کروایا ہے، تو وہاں سے میری فلیٹ ہوگی۔ وہ بھوپال کے لیے نکل جاتی ہے۔ بھوپال جاتی ہے تو اپنے اون نام کے عاشق کے ساتھ جا کے لیونگ ریلیشن شپ میں رہنا شروع کر دیتی ہے، یعنی کہ بغیر نکاح کے دونوں اکٹھا رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ناظرین گرامی ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک ہفتہ ہی اس کے ساتھ رہتی ہے، تو اب کیا کرتا ہے اس کا عاشق، اس کی فیملی جو ہوتی ہے وہ تو انڈیا میں ہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو امریکہ میں لے کے جا چکا ہوتا ہے ان کے مطابق، لیکن وہ امریکہ میں نہیں ہوتے، وہ تو ہوتے بھوپال میں۔ وہ اس کی فیس بک آئی ڈی نہیں بناتا ہے، مطلب اس کا جو بایو وغیرہ ہوتا ہے وہ چینج کر دیتا ہے۔ پہلے گھر والوں سے واٹس ایپ پہ رابطہ کرتا ہے، کہتا ہے جی، لڑکی کہتی ہے کہ میں نے ابھی یہاں کا آفیشلی نمبر نہیں خریدا، لوکل نمبر۔ واٹس ایپ پہ وہ پھر فیس بک پہ میسنجر پہ رابطہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میسنجر پہ بھی لڑکی بہانہ لگاتی رہتی ہے کہ میں نے ابھی تک نمبر نہیں خریدا، ویڈیو کال پہ بات ہوتی ہے، فون پہ چیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، ایسے نظام چلتا رہتا ہے۔ اب میسنجر سے کچھ دنوں بعد گھر والے جو ہوتے ہیں وہ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہفتے 1.5 ہفتے بعد وہ نا ایک اپنا میسج سینڈ کرتی ہے کہ میں 19 تاریخ کو واپس آ رہی ہوں، تو مجھے کمپنی کی جانب سے چھٹیاں ملی ہیں۔ گھر والے بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے، 19 ڈیٹ کو واپس آ رہی بیٹی۔
لیکن 19 کو واپس نہیں آتی، اس کا فیس بک پہ رابطہ نہیں ہوتا، واٹس ایپ پہ بھی رابطہ نہیں ہوتا، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ 19 سے 20 گزر جاتی ہے لیکن بیٹی نہیں آتی، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ کس کو اس کی فیس بک آن ہوتی ہے اور وہ بات کرتی چیٹنگ کے اوپر کہ میں چھٹیاں نہیں مجھے ملی، اس وجہ سے میں نہیں آ سکی۔ گھر والوں کے جان میں جان آتی کچھ کہ چلو کوئی بات نہیں، چھٹیاں نہیں ملی، نہیں آ سکی ہوگی۔ تو ہفتہ بھر ایسے ہی ان کی بات چلتی رہتی، گھر والے کہتے ہیں ویڈیو کال کرو، وہ کہتی ہے جی میرے پاس کمپنی کے لوگ ہیں، بہانے لگاتی رہتی ہے، ویڈیو کال نہیں کرتی۔ گھر والوں کو شک ہوتا ہے کہ کیوں نہ وہ امریکہ نہیں ہے، وہ یہیں کہیں انڈیا میں ہی ہے، ہمیں دھوکہ مل رہا ہے۔ یہ ادے نام کا جو بندہ آیا تھا، یہ کوئی لڑکا چکر چلا رہا ہے۔ وہ لوکل پولیس کے پاس جاتے ہیں، جا کے ساری سٹوری سناتے ہیں۔ پولیس والے جس نمبر سے فون آیا ہوتا ہے 18 تاریخ کو کہ میں انڈیا میں آ رہی ہوں واپس، وہ نمبر کی لوکیشن پولیس والوں کو دیتا ہے۔ پولیس والے نمبر کو ٹریس کرتے ہیں، لوکیشن پہ لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو بھوپال کے علاقے کا نمبر ہے، اور مزداری کی بات ہے اسی وقت میں نمبر ایکٹیو بھی ہو جاتا ہے۔ پولیس والے چکنے ہو جاتے ہیں، فوراً ان کے پاس لوکیشن آ جاتی ہے، نمبر کا ڈیٹا آ جاتا ہے، نمبر کس کے نام ہے سب کچھ آ جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ بھوپال نام کے بندے کے پاس ہی نمبر چل رہا ہے، بھوپال کے بندے کے پاس ہی، اور ادے نام کے بندے کے نام یہ سم ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ادے نے ہماری بیٹی اغوا کر لی، یہ تو ادے نام کے نمبر سے ہمیں کال آئی تھی، اسی نمبر سے، یہ تو ادے کا نمبر ہے۔ اغوا کی FIR درج ہو جاتی ہے۔ پولیس والے اپنے ضلع سے چلتے ہیں، بھوپال پور ضلع کی پولیس ساتھ لیتے ہیں، تو ادے کے گھر پہ جاتے ہیں جو بھوپال میں ہوتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ادے باہر نکل آتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی لڑکی کدھر ہے۔ وہ ان کو اس چیز کے اوپر کنونس کر لیتا ہے کہ لڑکی امریکہ میں ہی ہے، NGO میں کام کر رہی ہے، یہاں تک کہ ایک لڑکی سے بات بھی کروا دیتا ہے۔ پولیس والے اس چیز پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری بھی بات کرواؤ نا، جس لڑکی سے بات کروا رہا ہے۔ گھر والے ساتھ آتے ہیں، وہ پھر ان کو پولیس والوں کو مطمئن کرتا ہے۔ پولیس والے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں، یہ ہمیں چکر دے رہا ہے۔ خیر وہ کہتے ہیں جی ہماری بیٹی نے ٹرین کی ٹکٹ بک کروائی تھی امریکہ سے، تو وہ پتہ کروا لیتے ہیں۔ جب ٹرین کی ٹکٹ کی بکنگ کا پتہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ بھی بھوپال سے ہی بک ہوئی تھی، تو لو جی اس کا کھاتہ کھل جاتا ہے۔ پولیس والے اسے گرفتار کرتے ہیں، گرفتار کرنے کے بعد تھانے میں لے کے آتے ہیں، اس کی تفتیش کرتے ہیں، مار کٹائی کرتے ہیں، مان جاتا ہے جی میں نے اس کو قتل کر دیا۔ کدھر ہے جی؟ لے کے جاتے ہیں گھر، ایک چبوترے کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہاں سے اس چبوترے کو توڑا جاتا ہے۔ 7-8 گھنٹے کی محنت کرنے کے بعد جب اس کو توڑ دیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی اس کے اندر سے ایک صندوق کیس نکلا ہے۔ اس ٹینچی کے اندر لڑکی کا کنگال پڑا ہوتا ہے، لڑکی کا کنگال کو باہر نکالا جاتا ہے، تو وہ ابھی تک 2 دن یا 3 دن کا ہی ہوتا ہے قتل کیا ہوتا، تو اتنی اسمیل نہیں آ رہی ہوتی اس سے، تو اس کا جانچ پڑتال کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، تو اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اس کے پاس آئی ہوئی تھی۔ اب ادے صاحب کو بولا جاتا ہے پوری سٹوری سناؤ جی۔ سٹوری کچھ یوں ہوتی ہے کہ ادے صاحب نے کچھ اس طرح کے کانڈ کر رکھے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں اس لڑکی کو پتہ چل جاتا ہے تقریباً 10-12 دن اس کے ساتھ رہنے سے، تو وہ لڑکی کو جب اس کی ساری حرکتوں کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، وہ واپس جانا چاہ رہی ہوتی ہے۔ تو اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میری گرل فرینڈ کو ساری میری کرتوتوں کا پتہ چل گیا، اگر یہ واپس جائے گی تو میرے لیے مصیبت کریٹ ہو جائے گی، تو لہذا اس لیے وہ مار کے اسے قتل کر کے دفنا دیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، تو گھر میں اکیلا رہ رہا ہے، تیرے گھر والے باقی کدھر ہیں؟ وہ کہتا ہے میرے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، ماں باپ تھے وہ امریکہ میں۔ پولیس والوں کہتے ہیں امریکہ میں؟ وہ کہتا ہاں۔ کہتا ہے یہ امریکہ میں کیسے ثابت کرو؟ وہ ان کے فرضی ID کارڈ وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہاں کے پاسپورٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہ سب کچھ دکھا دیتا ہے امریکہ کی، اور خود بھی اس نے 3 فیس بک کا آئیڈیا بنائی ہوتی ہیں جو کہ امریکہ کا کوئی کسی NGO کا مالک بنا ہوتا ہے، کسی انڈسٹری کا مالک بنا ہوتا ہے، ایسے کر کے بابا جی وہ اس نے فیس بک کی آئیڈیا چلا رہا ہوتا ہے۔ تو پولیس والے کہتے ہیں کیوں نہ یار جس طرح اس نے اس لڑکی کے گھر والوں کو امریکہ والی کہانی سنائی، ہمیں بھی امریکہ والی کہانی سنا کے ماں باپ کو بھی اس نے ٹپکا نہ دیا ہو۔ اس لیے وہ اس کے رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں، ہمسایوں سے پوچھتے ہیں، ہمسائے یہی کہتے ہیں کہ 5-6 سال پہلے سے وہ ادھر سے گئے ہیں۔ اس کے بعد کبھی کبھار ان سے فون کے اوپر بات ہو جاتی تھی، پچھلے 4-5 سال سے نہیں ہو رہی، یہی ہمیں بتاتا ہے جی وہ امریکہ میں ہے۔ پولیس والے اس سے دوبارہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی وہ کبھی کہہ دیتا ہے امریکہ میں ہے، کبھی کیا کہتا ہے، کبھی کیا کہتا ہے۔ تو پولیس والے خیر اس کی تفتیش اچھے طریقے سے کرتے ہیں، کہتے ہیں بتا بھائی، جب خاطر توازن ہوتی ہے تو بتانا پڑتا ہے بھائی اس سے کہ میں نے بھائی ان کو بھی قتل کر دیا ہے۔
قتل کر دیا ان کو، ماں باپ کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کی کیا وجہ بھی بتاؤ سٹوری۔ قتل کرنے کی یہ وجہ تھی کہ وہ غصے کا تو پہلے ہی بڑا تیز تھا، جب بڑا ہوا اس کی عیاشیاں بڑھنی شروع ہو گئی تو ماں نے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ بیٹا تم اس طرح کی حرکتیں نہ کرو ورنہ ہم خرچہ نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی ایک دن صبح اٹھ کے اپنی عیاشیاں کر رہا تھا، نشہ پتر پوکھنے لگا تھا تو ماں ڈانٹ رہی تھی، تو غصہ آیا، کچن میں گیا، ماں کو لا کے بٹھایا کہ صوفے کے اوپر، کچن میں جا کے چاقو لا کے ماں کے پیٹ میں مار کے اسے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش بیڈ کے نیچے چھپا دی۔ باپ آیا، باپ کو دوسرے کمرے میں بیڈ کے اوپر بٹھایا، بولا میں تمہارے لیے چائے بنا کے لاتا ہوں، اماں باہر گئی ہے۔ باپ کے لیے چائے بنا کے لایا، اس میں نشہ اور میڈیسن ملائی تھی، باپ کھا لیا، کھانے کے بعد سو گیا، سونے کے بعد اس کا بھی گلا دبا کے اسے قتل کر دیا۔ محلے میں بارش ہو رہی تھی، یوں چیخو پکار کی وجہ کسی کو سنائی نہ دے سکی بارش کی وجہ سے۔ شام کو مزدور بھی لگے ہوئے تھے محلے میں، وہ چھٹی کر کے جانے لگے تو بارش بھی رکی ہوئی تھی، تو ایک مزدور کو آہستہ سے بلایا، اس کو بولا کہ یہاں پہ کھڈا کھود دو، بارش ہو رہی ہے تو ہمارے گھر میں پانی شفٹ ہو رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ پانی کا نکاسی کرنی ہے۔ تو وہ بولتا ہے کہ صبح کر دوں گا، وہ کہتا ہے یار بارش ہو رہی ہے ابھی کر دو، تمہاری مہربانی، تم مجھ سے ڈبل ٹرپل پیسے لے لینا۔ خیر جدھر اس کی مزدوری 1000 تھی وہاں پہ 3000 روپے اس کو مزدوری دی۔ اس نے گڈھا کھود دیا، جب وہ گڈھا کھودتا رہا اس نے دیکھا کہ ہاں اتنا گڈھا بہت بڑا ہے، تو اس نے بولا کہ بس تم چلے جاؤ۔ اس نے 3 گنا پیسے دیے، اسے بھیج دیا۔ شام کو اپنے رات کو ماں باپ کو لا کے اس گڈھے میں پھینکا، اوپر سے بارش بھی ہونا شروع ہو گئی، اس نے مٹی بھر دی۔ شام صبح تک وہ اس طرح کا پلستر ٹائپ بندہ بن گیا وہ جگہ کہ کسی کو محسوس ہی نہ ہو سکے کہ یہاں پہ کسی نے گڈھا بھی کھودا تھا، کیونکہ چکڑ اور کچڑ وغیرہ کی وجہ سے وہ سب کچھ بن گیا۔ کیوں ان کی لاش تو کافی زیادہ نیچے دبی ہوئی تھی، اس لیے اسمیل وغیرہ بھی نہ آ سکی۔ لو جی، پولیس والے رائے پور تھانے کی پولیس ساتھ لیتے ہیں، تیسرے ضلع کی ساتھ لے کے ان کے جا کے وہ دروازہ کھولتے ہیں، گھر کھولتے ہیں، اس کے حال سے وہ نکالتے ہیں ڈیڈ باڈیز، وہاں پہ وہ ہڈیوں کے کنگال نکلتے ہیں کیونکہ 6 سال پہلے مارا ہوتا ہے، ساتھ میں کچھ ماں نے جو کنگن پہنے ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں، 1-2 جوتے نکلتے ہیں ماں اور باپ کے۔ لو جی، اب کیا تھا، ایک لڑکی قتل کری، قتل کرنے کے بعد اب اس لڑکی کو قتل کیوں کیا، اس کے اوپر قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا لڑکی کو کہ اس بندے کا کام یہ ہے کہ اس نے ہر 6 مہینے بعد ایک آدھی نئی لڑکی پھسانی ہوتی ہے، کچھ امریکن بن کے، کچھ کسی کمپنی کا NGO کا مالک بن کے، کوئی 5 اسٹار ہوٹل کا مالک بن کے اس بچی کو سیٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ اپنا ٹپا ٹپ کرنا ہے، کرنے کے بعد عیاشی کرنی ہے، تو 4-6 مہینے بعد اس لڑکی سے خود بخود ہی اس کا رابطہ ٹوٹ جانا ہے، کیونکہ لڑکی کو 6 مہینے کے اندر اس کے غصے کا پتہ چل جانا ہے، تو لڑکی کے ساتھ اس کا تعلق رہ ہی نہیں سکنا۔ ایسے ہی یہ لڑکی کافی عرصے سے اس کے ساتھ رابطے میں تھی، تو جب یہ اس کے ساتھ آ کے رہنا شروع ہوگی تو لڑکی کو پتہ چل گیا، تو لڑکی اپنے گھر واپس جانا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ واپس جانے نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ یہ اس سے خالص محبت کرتا تھا۔ تو جب لڑکی نے بولا کہ مجھے سارا تیرا پتہ چل گیا، کیونکہ ماں باپ کی ID بھی یہی بنا کے چلا رہا تھا ماں باپ کے رشتہ داروں کو دھوکہ دینے کے لیے، تو اسی لڑکی کی فیس بک ID بنا کے بھی یہی چلا رہا تھا اس کے گھر والوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو لڑکی نے بولا کہ بھائی مجھے سب پتہ چل گیا، ایسے ایسے تم سب لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، لڑکیوں کو بھی ایسے سیٹ کرتے ہو، ماں باپ کو بھی قتل کر کے فلاں گھر میں دفنایا۔ ظاہری بات یہ باتیں اس سے ساری کرتا رہا ہوگا نا، تبھی تو اسے پتہ چلا۔ اب اس کو شک گزرا کہ کہیں سے یہ میرے پاس سے چلی گئی تو اس نے جا کے کسی کو بتا دینا اور میں پھنس جاؤں گا۔ اس سے بچنے کے لیے اس نے اسے بھی قتل کر کے چبوترا بنوا دیا۔ قتل کرنے کے بعد اب اس نے 14 بوریاں سیمنٹ کی خریدی، ایک چبوترا لا کے بنایا۔ ظاہری بات ہے اکیلے نے تو نہیں بنایا ہوگا، اس کو ٹرنک میں بند کرنے کے بعد، ٹرنک کا اس چبوترے کے اندر چھپانے کے بعد، تو سیلنگ وغیرہ جو سنگ مرمر کا پتھر لگا تھا وہ کسی اور سے ہی لگوایا ہوگا، مزدوروں وغیرہ سے، جو بھی تھا۔ خیر یہ پکڑا گیا، 3 اضلاع کی پولیس اس کو ساتھ مل کے تو اس ایریا میں لے کے آئی جدھر کی لڑکی رہنے والی تھی۔ تو جب ایئرپورٹ کے اوپر لایا گیا تو ایئرپورٹ والوں نے اسے اپنے پلین میں بٹھانے سے انکار کر دیا۔ پولیس نے جیسے تیسے کر کے ایئرپورٹ سے زبردستی کر کے پلین میں بٹھایا۔ اب جو پلین والے تھے وہاں پہ پیسنجر نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، پولیس نے ان کے ساتھ بھی زبردستی کرنے کے بعد اس راجے میں لے کے آئے جدھر کی لڑکی تھی۔ اب اس کی راج کی سیشن کورٹ میں اس کا کیس چلا، ٹرائل چلنے کے بعد عمر قید کی سزا اسے ہو گئی ہے۔ اب اس کا پیچھا کرنے والا تو کوئی ہے نہیں، عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے جیل کے اندر۔ آنے والے وقت میں دیکھو اس کے ساتھ کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا، یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا۔ لیکن ایک منٹ، سننے میں تو یہ آ رہا تھا کہ یہ لڑکیاں سیٹ کرتا تھا، ان کے ساتھ عیاشی کرتا تھا، 6 مہینے بعد لڑکیاں اس کو چھوڑ دیتی تھی، تو اس کے پاس اتنا پیسہ کدھر سے آ رہا تھا؟ تو بھائی پیسہ اس کے پاس ادھر سے آ رہا تھا کہ اس کے باپ کی بھی سرکاری جاب تھی، اس کی ماں کی بھی سرکاری جاب تھی، وہ ریٹائر ہو چکے تھے، ماں کی 20,000 پینشن آ رہی تھی اور باپ کی 30,000 پینشن آ رہی تھی، وہ دونوں پینشن یہی لیتا تھا۔ اور اس کے بعد جس مکان میں یہ رہ رہا تھا
جو بھوپال نگر کا تھا۔ 36 لاکھ روپے میں اس نے فرضی ڈاکومنٹس بنوا کے، چونکہ وہ اس کے باپ کے نام تھا، فرضی ڈاکومنٹس بنوا کے اسے بھی سیل کر دیا تھا۔ اور جو رائے پور میں مکان تھا اسے بھی فرضی ڈاکومنٹس بنوا کے سیل کر دیا تھا۔ اس لیے یہ سارا پیسہ عیاشی کا انہی سورسز سے آ رہا تھا۔ خیر اب تو یہ سزا ہو چکا ہے، جیل کے اندر ہی باقی کی زندگی گزارے گا اپنی۔